آج 19 مارچ ہے اور درگاہ کو بند ہوئے چوتھا دن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں کیونکہ درگاہ بند ہے، اندر نہیں جا سکتے، لیکن باہر کا نظارہ درگاہ کا دکھا رہا ہوں۔ مرشد لال شہباز قلندر کے آس پاس جتنی بھی مارکیٹیں ہیں ان میں سے آہستہ آہستہ رش کم ہوتی جا رہی ہے اور سڑکیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ مرشد لال شہباز قلندر کے زائرین اب بھی آ رہے ہیں 7 شریف میں، لیکن دور سے 4 کل پڑھتے ہیں، سامنے مرشد کا روضہ ہوتا ہے، دعا مانگتے ہیں اور پھر لوٹ جاتے ہیں۔ کوئی لنگر نیاز بھی کر لیتا ہے لیکن تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ یہ موبائل مارکیٹ ہے جو تقریباً 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ یہاں پر یہ جو آپ سڑک دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، لیکن ابھی آہستہ آہستہ یہ بھی خالی اور ویران بنتی جا رہی ہے۔ 7 شریف کا عوام غربت کی کھائی میں گرتا نظر آ رہا ہے۔ بڑے بڑے دکاندار تھے، وہ ان کے ہاں بہت زیادہ رش ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فقیر فقراء بھی یہاں پر ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ جہاں پر سینکڑوں دیگیں لنگر بانٹا جاتا تھا، آج 2 دیگیں بھی لنگر نہیں بانٹ رہا۔ ان سب کی وجہ ہے درگاہ کا بند ہونا۔ درگاہ بند ہونے سے تمام زائرین کا آنا بند ہو چکا ہے۔ تمام شہری، دکاندار، فقیر فقراء، سادات سب کے سب دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ قلندر لال شہباز کی دربار دوبارہ کھل جائے اور اس سال مرشد لال شہباز کا میلہ بھی لگے، لیکن حالات اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اس حساب سے 7 شریف میں کئی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کئی افواہیں۔ کئی لوگ سوشل میڈیا پر خبریں پھیلا رہے ہیں کہ درگاہ چند دنوں میں کھل جائے گی، لیکن ہماری نظر میں یہ بے بنیاد باتیں ہیں، کیونکہ جب تک سرکاری طرح سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوتا، تب تک یہ خبریں صرف افواہی رہیں گی، ان میں کوئی بھی صداقت نہیں ہوگی۔ مرشد لال شہباز قلندر کے عقیدت مند، خاص کر کے جو پنجاب میں ہیں، ہمارے ویورز ہیں، وہ ہمیں بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ 7 شریف کی اپڈیٹ دیں، خبر دیں کہ درگاہ کھل رہی ہے یا نہیں۔ اس حساب سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہاں پر جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دربار انشاءاللہ ابھی جلدی کھلنے والی ہے، تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ 10ویں کے بعد اور بھی زیادہ سختی ہوگی اور آنے جانے والے زائرین کو بھی یہاں پر یہ جتنی بھی مارکیٹیں یعنی ہے مرشد لال شہباز کے آس پاس، وہ ساری کی ساری بند کر دی جائیں گی، یعنی تمام زائرین اور آنے جانے والے مسافروں پر سختی کی جائے گی اور 7 شریف میں داخلہ منع ہوگی۔ درگاہ بند ہونے سے تمام لوگوں کو نقصان ہے، لیکن یہ مچھلی والا ہے، اس کو کیا نقصان ہے، اس کی سنیں۔ دربار بند ہونے سے ہماری روزی بالکل بند ہے، اور ہمارے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، سارے پردیسی باہر سے آتے ہیں اور ہمارا روزگار ان سے ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ہمارا بالکل روزگار بند ہو گیا ہے دربار بند ہونے سے، بالکل نہ ہونے کے صورت میں۔ ہم پچھلے لاک ڈاؤن سے گزرے تھے، تھوڑا بہت کام چل رہا تھا، ابھی پھر لاک ڈاؤن آ گیا ہے، ہماری روزی بالکل بند ہو گئی ہے۔ یہاں پہ مچھلی ہماری اگر نہیں چلے گی تو خراب ہو جائے گی، خراب ہونے کے صورت میں ہمیں پھینکنی پڑے گی، اور ہمارا کوئی ذریعہ ہے نہیں، پڑھے لکھے میں نوکری نہیں ہے، صرف روزی کرتے ہیں، گھر کے بچوں کے لیے، اپنے لیے یہ مچھلی سے بیچ کر روزی کرتے ہیں اور ہمارا کام چلتا ہے۔ ابھی دربار بند ہو گئے، بالکل لوگ نہ ہونے کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری بازاریں، دکانیں ساری ایسے ایسے پڑی ہوئی ہیں، کوئی گراہک نہیں ہے ہمارے پاس۔ میلہ لگتا تو ہمارا پچھلے جو پورے 7 مہینے لاک ڈاؤن گزرا ہے، پھر 1 مہینہ اور 2 مہینے گزرے، تو ہمیں وہ پورا ہو جاتا ہے، اس میلے میں کمائی کرتے ہیں تو وہ پچھلا حساب ہمارا چکتا ہو جاتا ہے۔ ابھی میلہ نہیں لگ رہا ہے، پھر ہم اور ڈوبتے جائیں گے، کیا ہوگا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، روزی کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم روزی نہیں کریں گے، میلہ نہیں لگے گا لال کا، روزی نہیں ہوگی ہماری، بالکل نہ ہونے کے۔ ایک مچھلی پکا رہے ہیں ابھی، وہ بھی کوئی یہاں کا لوکل بندہ آیا لینے کے لیے، مثال اس کے مہمان آئے۔ باقی جو ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، عمران خان نے تباہ کر دیا ہے۔ 120 روپے کلو گھی تھا، ابھی وہ 250 روپیہ گھی ہو گیا ہے۔ کیا کریں، ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف روزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔